سورة البقرہ آیت نمبر 199۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ لفظی ترجمہ ہے ثم پھر افیدو واپس آؤ، من سے حیثو جہاں، افادا لوٹیں، الناس لوگ، اور استغفروا بخشش مانگو، اللہ رب العزت سے، انا بے شک اللہ تعالی عز و جل غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ رب العزت نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور باقی سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف یعنی قیام نہیں کرتے تھے۔ جب لوگ عرفات سے لوٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں یعنی قیام کریں اور ایک ساتھ واپس لوٹیں، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ آیت میں اسلامی احکام جو ہیں یہ سب کے لیے برابر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی احکام برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے ان میں تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ امیر و غریب، گورے کالے، عربی عجمی، سب کے لیے اسلام کے احکام برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قریش ایک مخزومی عورت کے بارے میں بہت ہی پریشان تھے جس نے چوری کی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کون کرے؟ بعض آدمیوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے سوا ایسی جرأت اور کون کر سکتا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں آپ علیہ السلام سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ تعالی عز و جل کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا بے شک تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی مالدار چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ خدا کی قسم اور محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تاریخ اسلام میں مسلمان قاضیوں کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں انہوں نے کسی کے رتبے اور قرابت داری کی پرواہ کیے بغیر شریعت کے احکام کو نافذ کیا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ ولید بن یزید کی طرف سے مدینہ منورہ کے قاضی مقرر تھے۔ ایک مرتبہ ولید نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پاس ملک شام میں بلایا۔ چنانچہ آپ ایک بااعتماد شخص کو مدینہ منورہ میں قاضی بنا کر خود ملک شام کی جانب چل دیے۔ جب آپ علیہ رحمۃ اللہ علیہ شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ کو شہر سے ہی باہر روک دیا گیا اور کافی عرصے تک داخلے کی اجازت نہ ملی۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں مصروف عبادت تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ نشے کی حالت میں بدمست ہے اور مسجد میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ خلیفہ ولید بن یزید کا ماموں ہے، اس نے شراب پی ہے اور اب نشے کی حالت میں
مسجد کے اندر گھوم پھر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ کو بہت جلال آیا کہ یہ کتنی دیدہ دلیری سے اللہ تعالیٰ عز و جل کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے پاک دربار میں ایسی گندی حرکت سے بے خوف گھوم پھر رہا ہے۔ تو آپ نے غلام کو درہ لانے کا حکم فرمایا۔ غلام نے درہ کوڑا دیا۔ درہ لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پر شرعی سزا نافذ کروں، چاہے یہ کوئی بھی ہو، اسلام میں سب برابر ہیں۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور مسجد میں ہی اس کو 80 کوڑے مارے۔ وہ شخص 80 کوڑے کھانے کے بعد نہایت زخمی حالت میں خلیفہ ولید بن یزید کے پاس پہنچا، اور خلیفہ نے جب اپنے ماموں کی حالت دیکھی تو بہت غصہ ہوا اور پوچھا تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ کس نے تمہیں اتنا شدید زخمی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ شخص مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا، اس نے مجھے 80 کوڑے سزا دی اور کہا یہ سزا دینا اور حد قائم کرنا مجھ پر لازم ہے۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کی جائے۔ اسی وقت حکم کی تعمیل ہوئی اور خلیفہ کچھ سپاہیوں کو لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اے ابو اسحاق تو نے میرے ماموں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اتنی بے دردی سے اسے سزا کیوں دی؟ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے خلیفہ تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دوں۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ سرعام اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور یہ شخص نشے کی حالت میں اللہ رب العزت کے دربار میں گھوم رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، تو میری غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی دیکھوں اور تمہاری قرابت داری کی وجہ سے ششم پوشی کر لوں اور شرعی حدود جو ہے قائم نہ کروں۔ اس پر خلیفہ بھی خاموش ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی محبت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔